ڈیسیجن کو ریویو کرنا پڑے گا. بھلے ہم پہ پابندی لگا دیں، ہم کسی امیر آدمی کو زمین نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنا ہی زمین اس صوبے کے غریب عوام کو تو دلوا دے، جو اپنا ہی جو تھرو نو فالٹ آف دیئر اون، ایک رات، ایک اسٹروک آف اے پین، جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں، پورا زندگی کا ان کا سیونگز اس گھر میں گیا ہے، پورا کا پورا خاندان، 3 نسل وہاں رہ رہے ہیں، اور ایک رات میں ان کے لیے قیامت ہو جاتا ہے. نہ روزگار چلے گا، روزگار چلتا بھی ہے تو وہ کیسے اتنا افورڈ کریں گے کہ وہ نیا گھر کا بندوبست کرے. ہم اس قسم کا فیصلے لیں، جہاں بھی ضروری ہے ہم یہ فیصلے لیں، لیکن ہم انسانی انداز میں انشور کریں کہ ہم غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے وہ تحفظ پہنچا سکے. یہی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سے کہا تھا، اولن تو گھر نہ گرائیں. پاکستان پیپلز پارٹی گھر بناتی ہیں، ہم گراتے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی قانونی وجہ سے، آئینی وجہ سے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، تو پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور سارے باقی ادارے ان کا وہ رول ادا کریں گے کہ ہم عوام کا وہ بنیادی حقوق ان سے جلد بازی میں نہ چھینیں، ایکول کمپنسیشن، سے کمپنسیشن کے ساتھ ہم ان کا خیال رکھیں. دوسرا نعرہ میں نے لگایا تھا. اب اس پہ میں بہت حیران ہوں کہ جس طریقے سے ایک ایٹماسفیئر بنایا گیا تاکہ اس صوبے میں ہمارا جو اتنا مشکل سے اپنے سارے اداروں کے ساتھ مل کے، سارے قوتوں کے ساتھ مل کے، پولیس، رینجرز، مختلف نواز کا وفاقی حکومت تھا، ہم سب نے مل کے اس صوبہ میں امن قائم کی. اور اگر غلط رنگ دے کے اس امن کو کے خلاف سازش کریں، ہم اس سازش کو ناکام کریں. ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم اپنا صوبہ میں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہر کسی کو حق ہے. ہم نے اپنے سخت کے سخت مخالفین کو بھی یہ حق دلوائے ہیں. ہر کسی کو یہ حق ہے کہ پر امن احتجاج کرو کرو کرو، 100 دفعہ کرو، 1000 دفعہ کرو، کرتے رہو. اگر آپ سمجھتے کہ میں غلط ہوں تو میرے خلاف کرتے رہو، یہ آپ کا حق ہے. لیکن اب کسی کو، آپ کو، آپ کی محنت کو، آپ کا کردار کو، اس کو نقصان کی پہنچانے کی اجازت نہ دیں. آپ کسی کی وجہ سے اپنا جو امپریشن ہے، اس لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں اس ملک میں، ہمارا صوبہ سے، جو ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو انٹلیکچوئلز ہو، آپ کے انٹلیکچوئلز ہو، شہر کے انٹلیکچوئلز ہو، یا دیہاتوں سے جو انٹلیکچوئلز ہے، اور وہ جو ہمیشہ اپنے عوام کے لیے لکھتے ہیں، اپنے عوام کے لیے باتیں کرتے ہیں، ہمارا اپینین بناتے ہیں، عوام میں اپینین بناتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ یہ کرتے ہیں. تو ایک کوشش ہے، ایک سازش ہے کہ آپ کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، کہ آپ تو، آپ کا جیسے ہمیں غدار کہا جاتا ہے، دوسرے کو غدار کہنے کی ایک سازش ہے. میں سمجھتا ہوں میں غلط ہو سکتا کہ آپ بھی، آپ کا بھی یہ امپریشن اچھا نہ ہو. اور جب ہمیں معاشی حقوق اور جمہوری حقوق اور صوبائی کے حقوق اور وسائل پہ جدوجہد کرنا پڑے، اور جو بھی اس دھرتی میں رہتا ہے، اب ایکچولی ان ایشوز پہ ہمیں ایک ہو کے جدوجہد کرنا پڑے گا، تو تب تک آپ کا پہچان دہشت گردوں کا ہو، تب تک آپ کا پہچان انتہا پسندی کا ہو. سندھ کا نوجوان جو ہمیشہ امن پسند رہے ہیں،
جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا جانتے ہیں، ان کا پہچان دہشت گردوں کا ہو، ان کا پہچان وہ جو الطاف حسین والا سیاست کا ہو. ہم کسی کو وہ الطاف حسین والا سیاست اس صوبہ میں واپس لے آنے کو اجازت نہیں دیں گے. ہم کسی کو ایک بھائی سے دوسرا بھائی سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ہمارا ذمہ داری ہے. ہم ایک پورا منصوبہ ہے. یہاں پورا پاکستان کے عوام آ کے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور یہ جو امن ہم نے قائم کیا ہے، ہم اس کا تحفظ بھی کریں گے. لیکن اس کا تحفظ کے لیے سی ایم صاحب ہمیں ایسے کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے جس سے جو لوگ ورگلائے جاتے ہیں یا غلط راستے پہ لیے جاتے ہیں وہ صحیح سمت پہ آ جائیں. ان کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے صوبے کے عوام کے جو مطالبات ہے، جو جائز مطالبات ہے، ان پہ غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے عوام کو ان کا حقوق دلوا سکتے ہیں، ان کو سکون دلوا سکتے ہیں. میں سکون اس لیے کہتا ہوں کہ واقعی ہی ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے. اگر آپ نے جس طریقے سے تھر کول منصوبہ بنایا ہے جہاں آپ انشور کرتے ہو کہ 73% جو امپلائمنٹ ہے وہ بالکل ہی لوکل ہوگا، اسی ہی علاقہ کے ہوگا، تو جو 20% رہتا ہے وہ تو باقی صوبہ کا ہوگا، اور جو پھر 9-10% رہتا ہے آپ نے باقی پاکستان اور پوری دنیا سے لوگ بھی امپلائی کیے ہیں. جو فائدہ وہاں کے ہیں، چاہے آپ کا تھر فاؤنڈیشن کے تھرو، جہاں آپ نے انشور کیا کہ وہ جو کمپنیز ان عوام کے کوئلہ سے پیسہ بنا رہے ہیں ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی تھر فاؤنڈیشن چلائے، آپ بھی اس میں حصہ ڈالے، اور ہم وہاں کے عوام کو صحت بھی پہنچا دے، تعلیم بھی پہنچا دے. مختلف تو ہے. تو تاکہ یہ سینس آف ڈپریوٹی، سینس آف ڈیپریویشن جو نہ صرف ایک ریئل اسٹیٹ اسکیم کے لیے ہے مگر اس صوبے میں، اس پورے ملک میں جتنے سارے ریئل اسٹیٹ منصوبے ہیں ان کے لیے ہے. میرے خیال میں ہمیں اس نظام کے لیے کچھ سجیشنز دینا پڑے گا، اور پھر سی ایم صاحب کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کیسے عمل ہو سکتے ہیں. بلاول بھٹو تقریب سے خطر ہیں. آپ کو بتایا افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. امریکہ کے بغیر تصفیہ افغانستان سے نکلنے پر فکر مند ہوں. اس سے خانہ جنگی کا امکان ہے. میں طالبان کا ترجمان نہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، میرے لیے یہ کہنا بے سود ہے. وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو. دو ٹوک انداز میں کہا کہ افغانستان میں کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے پاکستانی اڈے نہیں دیں گے. اپنی زمین سے مزید فوجی ایکشن برداشت نہیں کر سکتے. وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اسلامی دنیا اور مغربی معاشرے میں رابطے کا بڑا فقدان ہے. 9/11 کے بعد اسلامی دہشت گردی کا لفظ سامنے آیا. ہزاروں کشمیری قتل کیے گئے. There's this big communication gap between the Islamic world and the Western societies. It happened after 9/11 when the word Islamic terrorism came into currency. The moment you say Islamic terrorism, the man in the street in the West thinks that there's something in Islam which leads to terrorism, or Islam causes radicalism. After 9/11, any time some terrorist act went on where a Muslim was involved, the entire 1.3 billion Muslims started becoming targets. Prime Minister, why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. We respect the way they are, and whatever issues we have, we speak behind closed doors. How come
This is such a big issue in the Western world. Why are the people of Kashmir ignored? It is much more relevant. Compared to what might be going in the Urigas, 100,000 Kashmiris have been killed. There are 800,000 Indian troops which have literally, it's an open prison in Kashmir. 9 million Kashmiris are put there. Why is that not an issue? So I think it's hypocrisy. पाकिस्तान के एटमी हथियार अपनी सलामती के लिए हैं, जारियत के लिए नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका पड़ोसी उससे 7 गुना बड़ा हो वो परेशान होगा। मैं एटमी हथियारों के खिलाफ हूँ। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सदारत में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। स्पीकर और अपोजिशन का मामले को पार्टी की सतह पर भी उठाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। हुकूमती पार्लिमानी लीडर्स के मुताबिक हंगामा आराई का जिम्मेदार स्पीकर बलूचिस्तान कुद्दूस बजंजो है। स्पीकर जिम्मेदाराना किरदार अदा करते तो ये नौबत न आती। अपोजिशन के रवैये से ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान की तारीख में पहले ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ जिस ऐवान पर हम सबको फ़ख्र है। उसके तक़द्दुस को अपोजिशन ने पामाल किया। मामले को बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सतह पर भी उठाएंगे। बलूचिस्तान की मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली ने आज गिरफ्तारियां देने का फैसला कर लिया। बलूचिस्तान असम्बली में 2 रोज कबल होने वाली हंगामा आराई पर अपोजिशन अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने यह फैसला किया। इस बारे में मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी। बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई तोड़ फोड़ के नतीजे में हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से 250 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज किए गए थे, जिनमें 17 अरकान असम्बली अपोजिशन के भी शामिल हैं। स्टे में मौजूद हूँ MP हॉस्टल के बाहर, जहाँ पे अरकान असम्बली अपोजिशन के मौजूद हैं। यहाँ से निकलेंगे और रज़ाकाराना तौर पर बिजली घर थाने में गिरफ्तारियाँ देंगे। तो इस टाइम भी सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात है। MP हॉस्टल और असम्बली के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगा के तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब अपोजिशन का यही मौक़िफ़ है कि वो गिरफ्तारियां हर सूरत में देंगे और वो अपने एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। इन तमाम सूरत हाल पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास भी जारी है और इत्तेहादी जमातों का वहाँ पे भी फैसले किए जाएंगे और ये तमाम मामलात को पर गौर गौस किया जाएगा। जी, लाहौर एक्सपो सेंटर में आज भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। वैक्सीन ना मिलने पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। मजीद जानेंगे मुजाहिरीन के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे हसन हफीज से। इस वक्त मैं लाहौर के एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। आज बड़ी तादाद जो है वो ओवरसीज़ की है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाने सिर्फ इसलिए आए हैं कि उन्होंने बैरून मुल्क सफ़र करना है, लेकिन वो वैक्सीन जो ऑस्ट्राजेनिका है बैरून मुल्क के लिए वो आज नहीं लग रही है और लोगों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं। हफ्ते को भी हम आए थे, उस दिन भी बोला कल आ जाएगी, 2 दिन बाद आ जाएगी, कंफर्म इन्होंने कोई भी नहीं बताया। माना वाला शहर से आया हूँ इधर एक्स्ट्राजेनेका बाहर सऊदीया के लिए लगवानी मैंने। सऊदीया के लिए तो नहीं लगा रहे? नहीं, अभी आ ही नहीं रही। जी, मैं शाचुनिया से आया हूँ और यहाँ वैक्सीन सुना था कि लग रही है तो इधर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं लग रही है और मैंने सऊदी अरब जाना है और छुट्टी आया था। 6 महीने हो गए हमको पाकिस्तान बैठे हो, हमारे वीज़े ख़त्म हो रहे हैं। हमारे लिए प्लीज़ कोई किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। ये वो लोग हैं जो कि ऑस्ट्राजेनिका लगवाना चाहते हैं, किसी के वीज़े जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं और किसी को जो है वो छुट्टी लेकर आए हुए थे और उन्होंने वापस जाना है। जबकि हुकूमत की तरफ से जो हमारे मालूमात है उसके मुताबिक 27 जून को 5 लाख डोजेस जो हैं वो ऑस्ट्राजेनिका की पाकिस्तान आएंगी। जी, कराची का रुख करेंगे। कराची में खालिद जिना हॉल में वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो गया है और वैक्सीन का मतलूबा स्टॉक फराहम कर दिया गया है। शहर के बेशतर मराकज़ में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। ताहम आर्ट्स काउंसिल में आज वैक्सीन सेंटर बंद रहेगा। इस बारे में मज़ीद बता रहे हमारे नुमाइंदे अनवर खान। जी, महकमा सेहत हुकूमत सिंध के कराची में 50 से ज़ायद जो मराकज़ है जहाँ पे वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। कमोबेश 2 दिन के लिए ऐसी कैफियत सामने आई थी कि जब वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया था, जिसके बाद दोबारा इसके इंतजाम किए गए। इस वक्त हम मौजूद हैं खालिद जिना हॉल के अंदर। यह सेंटर गुज़िश्ता 2 रोज़ भी फाल रहा। उस दौरान 2nd डोज के आमिल अफराद को ये वैक्सीन फराहम की जा रही थी। डॉक्टर सिकंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू है। रूटीन में लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे थे, अल्लाह का शुक्र है उसी तरह हमारे पास आ रहे हैं और हमारे पास ये कि वैक्सीन जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक सफिशिएंट तादाद में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। साइनोवेक मौजूद है, साइनोफार्म की तकरीबन 3500 डोजेज हैं। उसके अलावा एस्ट्राजेनेका की हमारे पास कुछ डोजेज हैं जो पाकिस्तान के बाहर जाने के लिए किसी खास कंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं।
ان کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے بھی ویکسین موجود ہے. شہر کے جو بیشتر مراکز ہیں جو کہ محکمہ صحت حکومت سندھ کی جانب سے تشکیل دیے گئے تھے وہاں پر ویکسینیشن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. جی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے گورنر پنجاب چودھری سرور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پاکستانیوں کا اور سکھ کمیونٹی کا جو نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں بن چکا ہے. جب کشمیر کی بات آتی ہے تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمیں ان کے لیے بھی جو ہے میسج آف گڈ ول جو ہے ہم نے ان کو بھیجنا ہے. وسیم رامے صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں. ڈاکٹر فردوس صاحبہ ہماری بہن جو ہے, اس کے بعد میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی پوری تفصیل میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کیونکہ جو تفصیل ہے کیسز کی کہ نمبر آف کیسز کتنے تھے, کتنے ہم نے ریزالو کیے ہیں, اور اوورآل پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس پہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک اوورسیز پاکستانی جو ہے جب انہیں موقع ملا اور عوام کی خدمت کے لیے انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ان اوورسیز پاکستانی کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کی کس طرح سے ذمہ داری نبھا رہے ہیں, اور ایک اوورسیز پاکستانی جو درد دل رکھتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جب پاکستان کا ایک نام لیا جائے اس کی ایک سیپریٹ شناخت, اس کا تقدس, اس کا وقار اور اس کا تشخص, اس کو اوورسیز پاکستانی جو ہے ایک ٹرو امبیسڈر بن کے جس طرح جو ہے وہ انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں اور ہر فورم پہ پاکستان کی آواز میں طاقت بنتے ہیں, اس آواز میں اپنی آواز ملا کے پاکستان کی. ابھی ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.